الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین، سامعین و ناظرین، سورہ یوسف کے جو مضامین ہیں وہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے آیت نمبر 1 تا 21 جو ہے ان کے جو معنی و معرف ہیں وہ مختصراً سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس واقعے اور اس سورہ مبارکہ کا اگلا حصہ یہاں سورۃ آیت نمبر 22 سے آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو واقعہ بیان ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن سے اور ان کے خواب سے لے کر ان کے شباب تک تھا، ان کی جوانی تک تھا، اور وہ جوانی کیا تھی، وہ مصر کے بازار تک پہنچے اور پھر عزیز مصر کے گھر، کیونکہ عزیز مصر نے مصر کے ایک یعنی وزیر سمجھ لیں، اس اچھے عہدے پر تھا وہ بادشاہ کے قریب، اس نے خرید کر انہیں اپنے گھر رکھ لیا۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا ذکر آج سے یہاں شروع ہو رہا ہے۔ ولما بلغ اشدہ، جب وہ پختگی اور جوانی کی عمر کو پہنچے، پکی عمر۔ اب اس کو علماء نے مختلف سالوں کے حوالے سے کہا ہے، تو یہ 18 سال، 19 سال، 20 سال تقریباً یہ آپ کی عمر مبارک ہوئی جب آتیناہ حکما و علما، ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فیصلہ کی قوت اور علم عطا کیا، یعنی آپ کو نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور لیکن آپ نے ابھی اظہار نبوت نہیں فرمایا، لیکن حکم اور علم جو ہے یہ دونوں لفظ قرآن کریم میں نبوت اور رسالت کے لیے استعمال ہوئے ہیں، تو علماء نے اس کا معنی وہی لیا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ جو نیکوکاروں کی جزا ہے، دراصل یہ اشارہ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کی طرف بھی ہے، کیونکہ یہ صورت جب نازل کی گئی، جیسے تعارف میں عرض کیا تھا، تو اس وقت اس کی سملیرٹی ہے حضور علیہ السلام کی جو مبارک زندگی اس وقت مکہ میں تھی، جو آپ پر جس طرح ظلم اپنے کر رہے تھے، بالکل اسی انداز میں تھا جیسے حضرت یوسف کو اپنے بھائیوں نے کنویں تک پہنچایا، تو حضور علیہ السلام کے لیے جو دشمن تھا وہ اپنا گروہ اور اپنا خاندان ہی تھا۔ تو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام آزمائشوں سے باہر نکالا، اور بالآخر وہی جو ظلم کرنے والے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے معافی کے خواستگار تھے اور آپ نے معاف فرمایا، تو اسی طرح ہی حضور علیہ السلام کے سامنے بھی 8 ہجری میں سارے اہل مکہ جو ہے وہ سر جھکائے ہوئے حاضر تھے، اور آپ نے بھی سب کو معاف فرمایا۔ تو یہاں یہ حضور علیہ السلام کو تسلی ہے کہ ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو جزا عطا فرماتے ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے ان کو اپنی طرف راغب کیا۔ وغلقت الابواب، اور اس نے دروازے بند کر کے کہا، وقالت حیت لک، کہ جلدی آؤ، یعنی آپ کو دعوت گناہ دی۔ اسی عورت نے اب جس کے گھر میں تھے دروازے اس نے بند کر دیے اور آپ کو کہا، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواش، آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، یہ آپ کے کردار کی قوت ہے کہ آپ بالغ اشدہ، جوانی کی عمر ہے، اور اس عنفوان شباب میں بھی کردار کی طہارت ہے اور استقامت ہے، اور یہ پاکیزگی ہے کہ آپ نے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ فرمایا، انہ ربی احسن مثواش، بے شک وہ میری پرورش کرنے والا ہے اور اس نے مجھے عزت سے جگہ دی ہے۔ اب یہ جو ربی کا لفظ ہے جہاں میں، یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مراد ہے، چونکہ اصل عزت دینے والا تو اللہ ہی ہے، قدر و منزلت عطا فرمانے والا، لیکن ایک معنی اس میں، چونکہ اس کے شروع میں جب عزیز مصر حضرت یوسف کو گھر لایا تو اس نے کہا اکرمی مثواہ، اپنی بیوی سے کہا کہ انہیں
تعظیم و تکریم سے ٹھہراؤ۔ لہذا رب چونکہ مالک کے معنی میں بھی اس صورت میں بھی استعمال ہوا ہے، قال ارجع الی ربک، جیسے آگے فرمایا گیا آیت نمبر 50 میں، قال ارجع الی ربک، اپنے مالک کی طرف لوٹ جاؤ۔ رب سے مراد وہاں پہ مالک ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں بھی یہاں آگے ہم پڑھیں گے تو وہاں بھی رب جو ہے وہ مالک کے معنی میں استعمال ہوا ہے، غلام کا جیسے آقا یا مالک ہوتا ہے۔ تو یہ بھی مطلب کیا علماء نے، انہ ربی احسن مثواج، کہ میں اس شخص کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کروں کہ جس نے، اس مالک نے جس نے مجھے بہت عزت سے اپنے گھر میں جگہ دی ہے، کیونکہ اس نے آپ کو یہ نوکر یا غلام کی طرح نہیں رکھا تھا، بلکہ جب آپ بڑے ہوئے تو بہت سے گھر کے امور بھی آپ کے حوالے کر دیے، اور جب خرید کے لایا تو اس وقت بھی اکرمی مثواہ ہو کہا کہ انہیں عزت سے رکھنا ہے، کیونکہ آپ کی شکل مبارک دیکھ کر، آپ کے انداز اور اطوار دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ غلام نہیں ہے، کسی ظلم اور زیادتی کی وجہ سے انہیں بیچ دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ یعنی یہ ظلم ہوگا کہ میں اپنے مالک جس نے مجھے گھر میں اتنی عزت سے ٹھہرایا ہے، میں اس کی عزت کے بارے میں کوئی غلط اپنے ذہن میں خیال بھی لاؤں کہ جائے کہ وہ کوئی کام کر گزروں ایسا۔ تو یہ آپ کا جو لفظ ہے دراصل اس کو بھی احساس دلانے کے لیے تھا کہ تو جس کی عزت ہے اور جس کی بیوی ہے، آپ کو اس اپنے خامند کی عزت کا خیال نہیں ہے کہ آپ اس کی امانت میں خیانت کر رہی ہیں، جبکہ میں صرف اس کا ایک غلام ہو کر بھی اس کے آقا ہونے کا جو احسان ہے اس کا اتنا پاس رکھتا ہوں کہ یہ احسان ناشناسی ہوگی کہ اگر اس کی اس جو احسان ہے میں اس کو فراموش کروں اور پھر اس کی عزت کے بارے میں کوئی غلط سوچوں۔ وَلَقَدْ ہمت بھی، اس عورت نے آپ کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن بُرْهَانَ رَبِّ، اور آپ بھی گناہ کا قصد کرتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی برہان ہے اس کو یہاں بیان کیا گیا کہ اللہ کی دلیل وہ یعنی یزدانی نور ہے اللہ کی طرف سے عطا فرمودہ دل میں، جو ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے اور انسان کو گناہ اور نیکی جو ہے اس کی ایک تو شناخت بھی کراتا ہے، دوسرا گناہ سے روکتا بھی ہے، اچھا اور برا بتاتا بھی ہے کہ یہ اچھا کام ہے، برا کام ہے، اور خصوصاً جب کوئی غلط کام ہو تو اس سے روکنے والا یہ نور ہوتا ہے، یہ یزدانی نور ہے برہان۔ تو یہاں اس سے مراد نبوت ہے، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور یہ عام باطن کا وہ نور بھی ہو سکتا ہے، نور یزدانی، جو نفس اور شیطان کے حملوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے درس میں جو ہم نے پڑھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام پر وہ حملہ تھا یا آپ کی آزمائش تھی جو نفرت اور حسد کی، یعنی آپ اپنے بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے، ان کی نفرت کا شکار ہوئے، اور اب جو آزمائش ہے یہ اس کا بالکل ایک رخ بدل گیا ہے، اب جو ہے آپ عشق اور ہوس کا شکار ہیں، یعنی آپ کو گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے اور کوئی آپ کو ہوس کی طرف بلانا چاہتا ہے، تو یہ ایک اور آزمائش ہے، اس میں بھی آپ پورا اترے اور اس میں بھی آپ پورا اترے۔ آپ نے اللہ کا خوف معاذ اللہ کہا اور اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ اس لیے کیا کہ ہم ان سے بدکاری اور بے حیائی کو دور رکھیں۔ یہ جو برہان اللہ نے ان کے دل میں وہ نور اور پاکیزگی رکھی تھی کہ جو اندر بیٹھا ہوا ایک استاذ ہوتا ہے انسان کا اپنا ضمیر، کہ وہ اس کو اچھے اور برے کی تمیز بھی سکھاتا ہے اور ساتھ گناہ سے روکنے کا جذبہ اور طاقت بھی عطا کرتا ہے۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے یا مخلص بندوں میں سے تھے، چنے ہوئے ہمارے بندوں میں سے تھے۔ واستبق الباب، اب یہ قرآن نے منظر بیان کیا کہ اس نے دروازے بند کر کے آپ کو گناہ کی دعوت دی، اور جب آپ نہیں مانے اور آپ وہاں سے دوڑنے لگے تو جیسے آپ دوڑے تو پیچھے وہ بھی دوڑی آپ کو پکڑنے کے لیے۔ فاستبق الباب، وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ وقدت قمیصہ من دبر، اور اس عورت نے ان کی قمیص پیچھے سے پھاڑ ڈالی، یعنی جیسے آپ بھاگ رہے تھے اس سے بچنے کے لیے تو وہ بھی پیچھے بھاگی اور آپ کی قمیض پیچھے سے پکڑی آپ کو روکنے کے لیے، تو آپ کی قمیض پھٹ گئی۔
اور جیسے ہی دروازے پر پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً دروازہ کھولا باہر نکلنے کے لیے، وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور یہ دونوں اکٹھے جو ہے دروازے پر وہ انہوں نے پا لیا اس مالک کو، یعنی جو گھر کا مالک تھا، جیسے دروازے پہ پہنچے تو وہ دروازے پہ ہی کھڑا تھا۔ تو اب اس حالت میں گویا اس نے دونوں کو دیکھ لیا۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، تو فوراً ہی عورت نے پینترا بدلا اور اس نے بجائے حضرت یوسف علیہ السلام جو خود بھاگ رہے تھے اس زیادتی سے یا اس طرح کے کسی خیال سے بھی، انہیں الٹا مجرم بنایا، اپنے خاوند کے سامنے سچی بننے لگی کہ اس شخص کی کیا سزا ہوگی جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، یعنی الٹا اس نے یہ تاثر دیا کہ حضرت یوسف جو ہیں وہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتے تھے۔ تو خاوند سے کہتی ہے کہ جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی ارادہ کرے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، الا ان یسجن، سوائے اس کے کہ اس کو قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یا اس کو دردناک عذاب یعنی سخت سزا دی جائے۔ یعنی اب خود مدعی بن گئی اپنے خاوند کے سامنے کہ انہوں نے مجھ پر زیادتی کی ہے جو ہمارے گھر کا نوکر اور غلام ہے، تو لہٰذا آپ یا تو اسے قید خانے ڈالیں اور یا سخت سزا دیں۔ حضرت یوسف کہنے لگے قال ہی راودتنی عن نفسی، حضرت یوسف نے کہا کہ میں نے نہیں بلکہ اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی ہے اور میں تو اس سے بچ کے بھاگ رہا تھا، باہر آیا۔ وشہد شاہد من اہلیہ، اب یہ معاملہ چونکہ گھر میں تھا تو اس گھر میں یہ معاملہ جب پھیلا، بات پھیلی، تو اس عورت کا جو خاندان کا ایک شخص تھا اس نے گواہی دی، چونکہ اب دونوں مدعی ہیں، ایک کہتی ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور حضرت یوسف کہتے ہیں کہ اس نے کیا، تو اب مسئلہ کیسے حل کیا جائے؟ تو کوئی گواہ تو اور نہیں تھا، تو ایک یہ سمجھدار آدمی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے معاملہ فہمی اور جہاں دیدہ ہونے کا ایک وہ تجربہ اس کے پاس تھا، یعنی معاملہ فہمی تھی اس کے ساتھ، اور جہاں دیدہ شخص تھا، تو اس نے اس مسئلے کا حل کیا بتایا۔ وہ سرکمسٹینشل ایویڈنس ایک ہوتی ہے، یعنی کرائم کی شہادت، کہ آپ ماحول کو دیکھیں کہ اس میں کون سچا لگتا ہے اور کون برا لگتا ہے، اور اس نے جو نتیجہ نکالا وہ بھی بالکل سمجھ میں آنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تو حضرت یوسف نے اس پر حملہ کیا ہوگا اور اس نے بچنے کی کوشش کی ہوگی تو پھر ظاہر ہے اس نے سامنے سے حضرت یوسف کو پکڑا ہوگا، تو اگر حضرت یوسف کی سامنے سے اس قمیض پھٹی ہے پھر عورت سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے حضرت یوسف بھاگ رہے تھے اور پیچھے اس نے پکڑنے کی کوشش کی ہے، تو پھر یہ جھوٹی ہے اور وہ سچے ہیں۔ تو یہ اگلی آیتوں میں ہے کہ اس گواہ نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل، کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے فصدقت، تو عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور وہ جھوٹوں میں سے ہیں۔ وان کان قمیصہ قد من دبر، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو فکذبت، پھر وہ عورت جھوٹی ہے، وہو من الصادقین، اور حضرت یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں۔ تو فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب اس نے یعنی مالک نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی جو قمیص ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ عورت ہی کا قصور ہے اور وہی جھوٹی ہے۔ قال انہ من کیدکن، اس نے کہا کہ یہ عورتوں کی ہی سازش ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک تمہاری سازش بہت سنگین ہوتی ہے، بہت بڑی ہوتی ہے۔ یعنی اس خاوند کو بھی بات پوری سمجھ آ گئی۔ یوسف اعرض عن ھذا، اب اس پر اس نے کہا کہ اے یوسف علیہ السلام آپ اس سے درگزر کریں، یعنی بس اس کو معاف کر دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ واستغفری لذنبک، اور عورت سے کہا کہ تو بھی اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی گناہ گاروں میں سے ہے یا تھی۔ تو یہ جو پورا ایک منظر ہمیں سمجھ آ رہا ہے اس وقت کا جو ماحول ہے کہ یہ مہذب شہر تھا اس وقت مصر جو ہے، اور اس میں آپ یہ جو ان کے روایات دیکھیں کہ اس کو پتہ چل گیا ہے خاوند کو کہ میری بیوی نے جو ہے یہ کام کیا ہے، اتنا بڑا جرم کیا ہے، تو اس پر وہ کوئی اور غصہ بھی نہیں کرتا اور طلاق بھی نہیں دیتا، بھگاتا بھی نہیں ہے، صرف اتنا کہتا ہے کہ بس یہ تیری غلطی ہے تو معافی مانگ لے، بس اسی سے معاملہ درگزر کرا دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں، یعنی اس کے لیے یہ جو جرم ہے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو یہ آزاد معاشرے جہاں بھی ہوتے ہیں صنفی آزادی کے نام پر اسی طرح کی بے راہ روی اور مادر پدر آزادی جس کو کہیں وہ پائی جاتی ہے۔
تو اس لیے جو یورپ کا یا مغرب کا آج کل منظر ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس طرح کی بدماشیاں آج سے 4000 سال پہلے کا ماحول بھی بادشاہوں کا یا اس طرح کے جو معاشرے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں وہاں اخلاق کوئی اہمیت نہیں رکھتے یا عزت اور انسان کا کردار جو ہے اس سارے ماحول کو روشن خیالی یا آزاد خیالی تصور کیا جاتا ہے. تو وہی ماحول ہے. اس سے آگے اس ماحول کی مزید آگے جھلک قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ وقال نسوۃ فی المدینہ. اب یہ بات جو ہے یہ پھیل گئی پورے شہر میں، خصوصاً جو ان کا جو سوسائٹی تھی، یعنی جو ایفلوئنٹ لوگ تھے یا یہ بادشاہ کے دائیں بائیں رہنے والے وزیر وزراء، ان کی بیویاں، تو ان کے درمیان یہ بات پھیل گئی. وقال نسوۃ فی المدینہ، تو جو شہر کی عورتیں تھیں وہ باتیں کرنے لگیں کہ امراۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو اپنے طرف راغب کر رہی ہے. یعنی یہ بات پھیل گئی کہ اپنے غلام پہ، اپنے نوکر پہ وہ عاشق بھی ہے اور اسے اس نے گناہ کی دعوت بھی دی ہے. قد شغفها حبا، اس کی محبت اس کے دل پر چھا چکی ہے. یہ پوری سوسائٹی جو تھی ان کی، اس میں یہ بات پھیل گئی. انا لنراها فی ضلال مبین، بے شک ہم اس کو صریح بے راہ روی میں دیکھ رہی ہیں. یہ شہر کی عورتوں کی وہ باتیں ہیں جو قرآن نے پھر یہاں پہ بیان کی ہیں. فلما سمعت بمکرہن، جب اس عورت نے ان عورتوں کی نکتہ چینی سنی، مکر سے یہاں مراد ان کی نکتہ چینی یا اعتراض ہے کہ یہ کیسی ایک بادشاہ، ایک وزیر کی بیوی ہے کہ جو ایک نوکر پہ جو خریدا گیا ہے اس پر عاشق ہو گئی ہے. تو اس کا سٹینڈرڈ اتنا گرا ہوا ہے کہ یہ نوکر سے محبت بھی کرتی ہے، پھر اسے گناہ کی دعوت بھی دیتی ہے. تو جب اس کو پتہ چلا تو ارسلت الیہن، اس نے انہیں بلا بھیجا، ان کی دعوت کی. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّقًا، اور اس نے ان کے لیے تکیے سجا دیے، یعنی گاؤ تکیے رکھ دیے، یعنی ایک اچھی آرام گاہ یا نشست گاہ تیار کی جس میں تکیے وغیرہ رکھ دیے ان کے بیٹھنے کے لیے. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور اس محفل میں جو اس نے منعقد کی اور یہ جگہ بنائی وہاں انہیں بٹھا کے ان سب کے ہاتھوں میں چھریاں دے دی، ایک ایک چھری سب کے ہاتھ میں دے دی. اور وقالت اخرج علیہن، یعنی اب یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو اس پر الزام ہے، یہ جو تہمت ہے، یہ جو اعتراض ہے، اس کا جواب دینے کا اس نے یہ ایک منصوبہ بنایا کہ انہیں بٹھا دیا گاؤ تکیے لگا کے، خوبصورت جگہ محفل بنا کے، نشست گاہ، اور پھر ان کے ہاتھوں میں اس نے چھریاں پکڑا دی. اور اسی دوران حضرت اب ان کے سامنے فروٹ رکھ دیے کہ ابھی کاٹنے نہیں ہیں، اس وقت کاٹنے ہیں جب کہا جائے. تو کہا کیا گیا وقالت اخرج علیہن، ساتھ ہی اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ نکلیں ادھر. یعنی پہلے حضرت یوسف سامنے نہیں تھے، جب یہ منظر پورا تیار ہو گیا، بیٹھ گئیں اور اب ہاتھوں میں چھریاں لے لی، ابھی انہوں نے کاٹنا تھا جو کچھ بھی سامنے پیش کیا گیا. تو اسی دوران اس نے حضرت یوسف کو بھی سامنے آنے کے لیے کہا. تو جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے، فلما رأینہ اکبرنہ، جب انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو انہیں بہت عظیم جانا، یعنی ان کے خیال سے اور ان کے سوچوں سے بھی ماورا تھی یہ حسین صورت جو ان کے اب نظروں کے سامنے تھی. یہ نورانی صورت اور تابناک چہرہ، اور پھر اس میں جو پاکیزگی جھلک رہی تھی اور جو تقدس کا ایک پیکر تھا یا پیکر قدسی تھا تقدس کا، وہ ان کے سامنے تھا. یعنی پہلے تو ایک غلام یا نوکر سمجھ رہی تھی، لیکن جب دیکھ لیا تو اب یہ کوئی اور قسم کا منظر تھا. اس لیے وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، یہ بشر نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے. یہ فرشتہ کیوں کہا آپ کو؟ ایک تو حسن کی وجہ سے، ایسا ظاہری حسن کسی انسان کا ممکن نہیں جو ان کے چہرے مبارک میں نظر آ رہا تھا. اور دوسری بات یہ ہے، ایک حسن ہوتا ہے اور ایک اخلاق کی پاکیزگی ہوتی ہے. جو انسان کی نیکی ہے وہ بھی اس کے چہرے سے عیاں ہوتی ہے. تو یہ صرف خوبصورتی نہیں تھی بلکہ یہ تقدس تھا، اور یہ سراسر ان کے سامنے ایک یعنی طہارت تھی اور پاکیزگی تھی، یہ جو مجسم سامنے موجود تھی. لہذا ملک اس لیے کہا کہ یہ تو ایسی ہستی نظر ہی نہیں آتے کہ جن کے اندر گناہ کا ارادہ بھی ہو سکے.
یعنی ظاہری حسن تو ہے لیکن اخلاق و کردار کا حسن بھی اپنی معراج پر ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، جب یہ منظر انہوں نے دیکھ لیا، محسوس بھی کر لیا، تو اب اس عورت نے کہا جس پر الزام تھا حضرت یوسف کی محبت کا، زلیخا اس کا نام لیا جاتا ہے لیکن جو کہ قرآن نے نام نہیں لیا اور کسی صحیح حدیث میں بھی لفظ زلیخا نہیں آیا، تو بہرحال اسرائیلی روایات میں اس کا نام زلیخا لیا گیا ہے، تو لیا بھی جا سکتا ہے، لیکن بہرحال قرآن نے لینا پسند نہیں کیا تو ہمارے لیے بھی لینا ضروری نہیں ہے۔ قالت، اس عورت نے کہا فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہی ہے وہ جس کی وجہ سے تم مجھ کو ملامت کر رہی تھی، یعنی یہ وہ حسن ہے، اب تم کہتی ہو کہ یہ انسان ہی نہیں ہے اور میرے لیے کہہ رہی تھی کہ یہ اپنے غلام پہ کیسے عاشق ہو گئی ہے، تو یہ وہ حسن ہے جس کی میں پاگل ہوں اور دیوانی ہوں۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اب یہ عورتوں کے سامنے اس طرح کی بات کا اعتراف کرنا، یہ بھی اس معاشرے کی ایک بڑی بھیانک تصویر ہے، اور اس طرح کے سب معاشروں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی، اپنی طرف راغب کیا، فاستعصم، لیکن یہ بچا رہا، یہ محفوظ رہا۔ یعنی اتنی عورتوں کو جن کو اس نے بلا رکھا ہے، ان سب کے سامنے اپنے اس گناہ کا اعتراف کرنا، جبکہ وہ شادی شدہ بھی ہے، خامند والی بھی ہے، لیکن یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی ہے اور اس نے میری بات نہیں مانی، تو اتنے بڑی بات جو چھپانے والی ہے اس کو اس طرح ظاہر کرنا، یہ اس معاشرے کے جو اس کی جو تعریف ہے یا اس کا جو تعارف ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہے۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ، اور ابھی بھی وہ باز نہیں ہے اپنی اس دعوت گناہ سے، کہتی ہے اگر اس نے میرا کام نہ کیا جو میں اسے کہتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو اسے قید کر دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ نعوذ باللہ چھوٹے لوگوں میں سے ہو جائے گا، ان کی بے عزتی ہوگی کہ انہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا اگر میری بات نہیں مانے گا۔ یعنی اتنی عورتوں کے سامنے بھی وہ شرما نہیں رہی ہے، چھپا نہیں رہی اپنے گناہ کو یا دعوت گناہ کو، الٹا مزید اپنے عزم مصمم کا اظہار کر رہی ہے کہ اگر یہ بات نہیں مانے گا تو اسے قید میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہاں عرض کرتے ہیں قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے قید ہونا اس گناہ سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دیتی ہے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ اے اللہ، میرے لیے قید بہتر ہے اس گناہ سے جس کی طرف مجھے پکار رہی ہے۔ اب یہاں یدعوننی الیہ ایک عورت کا نہیں ہے دعوت گناہ کا، سب کے بارے میں، سب مجھے دعوت دے رہی ہے۔ اب اس پر بھی علماء نے کلام کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس گناہ میں یا دعوت گناہ میں سب شریک ہو گئی تھی، تو اس کے لیے یہ کہا ہے کہ یہ جو عورتیں آئیں تو گویا انہوں نے بھی ساتھ سفارش کی حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ یہ جو کہتی ہے اس کی بات مان لو، یعنی بجائے اس کو باز رکھنے کے الٹا اس کی ساتھی بن کر حضرت یوسف کو اس گناہ پر تیار کرنے کے لیے سفارش کی، تو اس وجہ سے یدعوننی الیہ، حضرت یوسف کہتے ہیں کہ جس گناہ کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، اے اللہ اس سے قید خانہ 1000 درجے بہتر ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِ، اور اگر تو نے ان کی سازش مجھ سے دور نہ فرمائی، یعنی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کی عظمت بھی ہے اور پھر تواضع بھی اپنی انتہا پر ہے۔ یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا اس گناہ سے، ایک عورت تھی پھر بھی آپ اس کی طرف نہیں گئے، جب ساری مل کے دعوت دیتی ہیں پھر بھی آپ کا جو کردار کی استقامت ہے، ثابت قدمی ہے، وہ بحال رہی۔ لیکن اس سے بھی بڑی آپ کی عظمت یہ ہے کہ آپ اس پر کوئی تکبر نہیں کر رہے کہ میں بچ گیا ہوں اس گناہ سے جس کی یہ دعوت دے رہی ہے، جبکہ وہ بھی ایک بڑے اس کی سوسائٹی کی عورتیں ہیں اور آپ بھی جوانی عنفوان شباب میں ہیں، لیکن آپ کی تواضع اپنی انتہا پر ہے، کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو مجھے نہ بچائے تو میں نہیں بچ سکتا۔ یعنی اپنے اس کردار پر بھی یعنی کوئی فخر نہیں ہے کہ کوئی میرا کمال ہے، اے اللہ یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اس سے بچایا ہے، اور اب بھی تیرے ہی احسان اور تیرے کرم کا اور تیری توجہ کا محتاج ہوں۔ تو جیسے برہان کہا گیا اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب اطہر میں وہ باطنی نور پیدا کر دیا تھا کہ جس نے انہیں بچایا اس گناہ سے، اور ادھر بھی کہ اتنی
بڑی یعنی جو ٹیمپٹیشن ہے یا دعوت گناہ ہے اس سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام محفوظ رہے۔ تو اس میں ایک اور چیز بھی بڑی اہم ہے جو اس میں نظر آ رہی ہے کہ جب انسان اپنی پوری طاقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کر دیتا ہے پھر خالق کا کرم ضرور ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان خود کوئی کوشش ہی نہ کرے اور پہلے ہی سے وہ اللہ سے امید رکھے کہ مجھے خود بخود راستے بنا کے دے گا۔ تو انسان کو جس حد تک مکلف کیا گیا ہے، جتنا اس کا اختیار ہے اتنا اس کو کرنا چاہیے، اور پھر رب کسی کو چھوڑتا نہیں، وہ کرم ضرور فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا فاستجاب لہ ربہ، جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ انہیں ان عورتوں سے بچا لیا اور قید خانے میں پہنچ گئے۔ یعنی قید خانے میں پہنچنا بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک بہتر ثابت ہوا کہ ان کے بار بار کے ان حملوں سے محفوظ ہو گئے۔ فصرف عنہ کیدہن، اور اللہ نے ان عورتوں کی سازش سے انہیں محفوظ کر دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز بھی بڑی اہم ہے اور بڑی عجیب بھی ہے، آج بھی وہی ہے، کوئی فرق نہیں آیا، کہاں بھی جہاں بھی ڈکٹیٹر ہوں تو اب آپ کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب دیکھیں نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی عدالت ہے، نہ کوئی شرائط انصاف پوری ہوئی ہے کہ جرم ہے صحیح ان کا، اپنی عورتوں کو نہیں قابو کر سکتے، لہٰذا اس کا تو علاج نہیں ہے، ان کو قید کر دیں۔ عورتیں ان کے قابو میں نہیں آ رہی کہ انہیں کوئی تمیز سکھائیں یا انہیں ان کی تادیب کریں، انہیں کوئی اخلاق سکھائیں، لیکن حل یہ ڈھونڈا ہے کہ ان کو قید کر دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہے کہ ساری عورتیں اب ظاہر ہے ان کی طرف پہلے تو ایک نے دیکھا تھا، اب تو سب نے دیکھ لیا ہے اور سب دعوت دے رہی ہیں آپ کو گناہ کی، جیسے آگے بھی پھر ذکر ہے ان کے مکر کا، اور یہاں بھی یدعوننی کا لفظ ہے۔ تو اب یہ پوری سوسائٹی کو اپنی عورتوں کو نہیں سکھا سکتے اور نہ انہیں بچا سکتے ہیں، اب کیا کرتے ہیں کہ حضرت یوسف کو ہی قید کر دیتے کہ یہ سامنے نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ باتیں ہونے لگی تھی اس عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں، تو جب یہ جیل چلے جائیں گے تو پھر خاموشی ہو جائے گی، تو لہٰذا یہ حل ڈھونڈا ہے بغیر کسی وجہ کے جیل میں ڈال دینا۔ تو یہ جیل میں جانا حضرت یوسف علیہ السلام کی اخلاقی فتح ہے جس طرح، اسی طرح پورے طبقہ عمراء و حکام کی اخلاقی شکست بھی ہے کہ کسی بندے کو بغیر کسی جرم کے اور شرائط انصاف پوری کیے بغیر، یعنی اس پر جرم ثابت کیے بغیر چپ چاپ انہیں قید میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ جو جیل ڈالنا ہے کسی بھی بے گناہ کو، یہ بھی عمراء یا بادشاہوں یا ڈکٹیٹرز کا بہت پرانا حربہ ہے جو آج سے 4000 پہلے سے چل رہا ہے۔ تو اس میں کوئی تبدیلی اب تک بھی نہیں آئی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ قانون بھی اپنی مرضی کے بنا لیتے، اس وقت تو قانون کی ضرورت تھی نہیں، بادشاہ تھے، جو کریں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ قانون بھی اپنی مرضی کا ہے، بلکہ قانون جو ہے وہ بھی ان کی باندھی ہے، عدالت بھی باندھی ہے اور قانون بھی، جو مرضی آپ بناتے جائیں اور جو کرتے جائیں، تو جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کریں، اس کے علاوہ جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر قرآن فرماتا ہے ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، جب ان کے لیے ہر چیز واضح ہو گئی، یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کی علامتیں سامنے آ گئیں، کوئی شک نہیں رہا حضرت یوسف کے پاک اور بے گناہ ہونے میں، تو اب یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، یعنی اس کے باوجود ان کی رائے کیا ہوئی، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، کہ بس اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیں، پھر دیکھیں گے۔ یعنی فی الحال مسئلے کا حل یہ نکالا ہے کہ انہیں جیل میں ڈال دیا جائے۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جیل تشریف لے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر یہاں سے ہم اگلے درس میں انشاءاللہ پھر آگے شروع کریں گے۔ یہ جیل تک، یعنی آپ کی جوانی سے جیل تک جو ہے، یہ 2 رکوع آج مکمل ہوئے ہیں، آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 35 تک ہم نے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ پھر جیل میں جب تشریف لے جاتے ہیں تو جیل میں پھر آپ کے ساتھی ہیں، وہ خواب دیکھتے ہیں، ان خوابوں سے پھر آپ کی جو بادشاہی تک کا سفر ہے وہ ان خوابوں کے ذریعے طے ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام ان تمام مراحل سے گزرے ہیں، آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا، لیکن جب جیل میں خوابوں کی تعبیر بتانے لگتے ہیں تو اس وقت اپنا تعارف بھی کراتے ہیں، اور اس وقت آپ تبلیغ بھی شروع فرماتے ہیں۔ اب تک آپ نے تبلیغ بھی نہیں کی، صرف کردار کی عظمت اسٹیبلش کی گئی ہے، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تبلیغ وہی کر سکتا ہے جس کے کردار پر دنیا ہر قسم کا اطمینان حاصل کر لے، جو خود
بے عمل ہے اس نے کیا تبلیغ کرنی؟ اپنا تعارف معاشرے میں پہلے حسین خوبصورت کرانا پڑتا ہے، پھر جا کے آپ کے منہ پر تبلیغ اچھی لگتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال صداقت اور امانت کا سکہ بٹھایا ہے حضور کے کردار کا، پھر حکم فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کا پیغام پہنچائیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پہلے کنویں میں ڈالے جاتے ہیں، پھر جیل پہنچتے ہیں، اور یہ ساری ٹیمپٹیشنز اور دعوت گناہ ان سے گزرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسٹیڈ فاسٹ اور ثابت قدم، اور ہر جو دعوت ہے اس کے سامنے سیسا پہلے ایک دیوار بن کے کھڑے رہتے ہیں، اخلاق اور کردار کی ایسی عظمت۔ اس کے بعد اب جب جیل پہنچتے ہیں تو اب اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں کون ہوں، اور پھر توحید کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ تو توحید کی دعوت کے لیے پہلے اپنا توحید کے مطابق مزاج بنانا بھی ضروری ہے، تاکہ لوگ ہماری بات سن کے پہلے ہمیں نہ تانے دینا شروع کر دیں کہ آپ نے تو یہ کیا ہے، آپ نے تو وہ کیا ہے، اب ہمیں چلے ہیں دعوت دینے۔ تو پہلے اپنا کردار سنبھالیے۔ قرآن کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ تو پہلے خود کیا جاتا ہے، پھر لوگوں کو کہا جاتا ہے، اور پھر معمولی سے 2-4 لفظوں سے ہی تاثیر پہنچ جاتی ہے اگر وہ کردار والے کی زبان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو اخلاقی محاسن اور احکام قرآن نے بیان فرمائے ہیں اللہ انہیں اپنانے کی، اور پھر اپنا کر پھر اللہ تعالیٰ اپنا میسیج اور پیغام اپنے بچوں اور اپنے بھائیوں اور دائیں بائیں بسنے والوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔